نحمد نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرے آقا کی پیاری پیاری دیوانیوں، پیارے پیارے دیوانوں، آج میں پھر سے آپ کے سامنے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی کے واقعے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کو 11ویں شریف کی بہت بہت مبارک۔ ہمارے جد اعلیٰ جد امجد شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی کی سندل شریف اور عرس شریف بھی بہت بہت مبارک۔ میرے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کو یہی کہوں گی کہ ہمارے سید قادری دربان اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو پورا دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ دین کی بات دوسروں کو پھیلانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ بھی شیئر کر کر ثواب دارین حاصل کریں، اور ہر ایک کو دین کے اور اولیاء کرام کے بارے میں سارے تفسیری معلومات ہونا چاہیے۔ آج کا جو عنوان ہے شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو 9واں حصہ جو اللہ کے سفیر سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میں ایک پارٹ 2 پارٹ ایسے الگ الگ حصوں کے طریقے سے تھوڑے تھوڑے پیراگرافس آپ کے سامنے رکھتے جا رہی ہوں۔ ان کے تقریباً واقعات آپ کے سامنے رکھی ہوں۔ 8 حصے، اب 9واں حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میرے پیارے آقا کی پیاری پیاری دیوانیوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور تمام لوگوں کو ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک ہو سکے میرے پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری دیوانیوں اور دیوانوں، بزرگان دین کی محبت ہمارے دل میں رکھیے، عقیدت رکھیے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے۔ کچھ بھی مانگنا ہے تو مصلی ڈال کر اللہ سے مانگنے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں چلتی ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی کی طرف۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے وعظ کا آغاز فرمایا تھا، مگر کچھ دن بعد ہی لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسے میں بیٹھنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس صورتحال کے پیش نظر چند اہل خیر نے مدرسے کی عمارتوں میں توسیع کر دی، لیکن طالبان شوق کی کثرت کے سبب یہ جگہ بھی ناکافی ثابت ہوئی۔ آخر آپ نے بندگان خدا کی تشکین کے لیے شہر کی باہر عیدگاہ کو اپنی مجلس واعظ بنا لیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی کی کرسی اسی طویل عارضہ میدان میں رکھ دی جاتی، اور لوگ قطار قطار بقطار آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ معتبرین مسندین مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس واعظ میں حاضرین کی تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی تھی۔ معتقدین نے اور مریدین کے ایسے موقع پر سوچا کرتے تھے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد حضرت شیخ کی تقریر سے کس طرح مستفیض ہو سکے گی۔ اس کی یہ سوچ فطرت کے اس اصول کے مطابق تھی کہ انسان آواز ایک مخصوص محدود دائرے میں سنی جاتی ہے۔ اسی وقت لاؤڈ سپیکر جیسا برقی آلہ ایجاد نہیں ہوا تھا جس کے ذریعے بیک وقت لاکھوں انسانوں کی واعظ کی تقریریں سن سکے، مگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی کی مجلس واعظ میں نزدیک دور بیٹھنے والے ہر شخص کی آلے کی مدد کے بغیر آپ کی تقریر اس طرح سن لیتے تھے جیسے حضرت شیخ صرف اسی سے مخاطب ہوں۔ یہ آپ کی بڑی کرامت ہے جس پر ایک نہیں ہزاروں گواہیاں تاریخ کے ورق میں محفوظ ہے۔ شیخ ابو الحسن سعید انصاری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے
کہ میں 529 ہجری میں सन ہجری میں بغداد پہنچا اور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس واعظ میں حاضر ہوا۔ تاخیر سے پہنچنے کے سبب مجھے آخری صفحے میں جگہ میسر آ سکی۔ اسی وقت حضرت شیخ زاہد کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر کچھ ارشاد فرماتے۔ دیکھیں دل میں سوچ رہے ہیں یہ۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سنا کہ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ معرفت کیا ہے۔ پھر آپ نے معرفت کے موضوع پر ایسی فکر انگیز پر پر اثر تقریر فرمائی کہ اس سے پہلے میں نے کسی عالم کے زبان سے نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کاش حضرت شیخ شرک کے موضوع پر تقریر فرما دیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے موضوع بدل دیا اور شرک پر ایسی تقریر فرمائی کہ میری ہوش و حواس گم ہو گئے۔ آج سے پہلے الفاظ و معنی کا ایسا سیلاب میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ حضرت شیخ فنا اور بقا کے مسئلے پہ میری تسلی فرما دیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فنا اور بقا کے موضوع پر بھی ایسے ہی تقریر فرمایا جو نادار روزگار تھی۔ مجھے اپنی ذات پر فخر ہونے لگا کہ حضرت شیخ کس فیاضی کے ساتھ مجھ پر توجہ فرماتے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا آپ نے آج کی مجلس واعظ صرف میرے ہی لیے وقف کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ کاش حضرت شیخ غیب و حضوری کے مسئلے کی بھی حل فرما دیتے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے میری اس خواہش کو بھی پذیر پرائی بخشی اور غیب و حضوری کی ایسی عقیدت کشائی فرمائی کہ میرے بے قرار ذہن سکون پا گیا۔ تقریر ختم کر کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے حاضرین کی پچھلی صف پر نگاہ کی اور براہ راست مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو الحسن کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ پیچھے صف میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے ہیں کہ فلاں یہ تقریر ہوتی تو اچھی ہوتی، وہ تقریر ہوتی تو اچھی ہوتی۔ انہوں نے جو تقریر میں سننا چاہتے تھے وہی تقریر شیخ عبد القادر جیلانی، خطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی نے ان کے لیے فرمائی تھی۔ اور آخر میں بولے کہ ابو الحسن کیا تیرے لیے کافی ہے؟ کیا بس کیا یعنی میں اس تقریر کو ختم کر دوں؟ یہ پوچھ رہے ہیں ابو الحسن کو۔ حضرت شیخ کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور ڈھارے مار کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک ہم اثر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہیں ہوا۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیرت کن تھی۔ اس سے پہلے جب بھی عمل پڑتا تھا جن بلا تاخیر حاضر ہو جاتے تھے، لیکن اس روز عجیب صورتحال تھی۔ میں نے کئی گھنٹے تک اپنا عمل جاری رکھا۔ بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے ان سے تاخیری کا سبب پوچھا۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں واعظ میں حاضر تھے، اسی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچنے میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی۔ ایک جن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر جنات سے پوچھا، آدمیوں کی اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ جن ذات کا ایک واقعہ تھا۔ دیکھیے ان کی مجلس میں لاکھوں ہزاروں جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور ہماری کئی قبائل اس کے دستے مبارک پر ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی جنات کے کئی قبیلے شیخ عبد القادر جیلانی، خطب ربانی، غوث سمدانی کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے میٹھے میٹھے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، جو بھی سادات ہیں قادری گھرانے کے ہیں، ان پہ ہاتھ بیعت ضرور کیجئے، کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ جنات بھی بیعت کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پہ لاکھوں جنات قبائل بیعت کیا کرتے تھے۔ کیا بڑی بات تھی اگر آپ بھی یعنی سید اور قادری گھرانے سے بیعت ہو جائیں۔ میں آپ سب کو ایک کلمے کی طرف، ایک اللہ کی طرف، ایک مسجد میں بلاتی ہوں۔ آپ سب بھی لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے اور اپنی اصلاح کے لیے بیعت، دیکھیے زمین پر ہمیں بیعت کرنا ضروری ہے۔ اگر زمین پہ ہم بیعت کرتے ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ فتح میں کہ مطلب میرا ہاتھ
اللہ کے ہاتھ پر ہے۔ تو دنیا میں ہم کو ضروری ہے کہ ہم کسی اچھے نیک پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں ایک سید گھرانے کی بہو ہوں اور سید گھرانے کی بیٹی ہوں، قادری گھرانے کی، قادری سلسلے کی بیٹی ہوں۔ تو میں آپ سب سے، تمام ہماری بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، باپ سے، رشتہ دار سے، دوستوں سے، احبابوں سے گزارش کرتی ہوں، آئیے ایک اللہ کی طرف، آئیے ہم سب ایک ہو جائیں گے اور یعنی کیا بولتے بیعت میں شامل ہویا کیجیے۔ ہمارا پتہ ہے شیخ روضہ، شیخ دکن کالونی، شیخ سید شاہ پیر عبدالرشید صاحب قادری الگیلانی بغدادی متولی چتاپور صاحب کے گھر پہ یعنی آپ آ سکتے ہیں۔ اتوار کو عورتوں کی مجلس ہوتی ہے اور 11 تاریخ کو بلاخصوص 11ویں شریف ہے اور سرکار غوث اعظم کے منہ مبارک اور آثار قدیمہ دکھائے جاتے ہیں۔ آپ سب سے پرخلوص گزارش کرتی ہوں کہ سب لوگ یعنی کیا بولتے اس مبارک مہینے میں 11ویں شریف کی دعوت میں حاضر ہو جائیں۔ عورتیں صبح 10 بجے سے 4 بجے تک کا عورتوں کا موقع ہے اور یعنی کیا بولتے بعد مغرب کے تعاون کا انتظام ہے۔ آپ سب بھی یعنی کیا بولتے تعاون میں بھی شریک رہیں اور یعنی کیا بولتے عشاء کے بعد یعنی قادری ذکر کیا جاتا ہے، ذکر میں بھی حاضر ہوں۔ ہمارے بلاخصوص ایچ پیر قادری گروپ کے خلفاؤں کو، مریدوں سے گزارش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضر ہو جائیں۔ دیکھیے بیعت کرنا ضروری ہے۔ اگر جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو یعنی یاد رکھو قیامت کے دن اس کا پیر شیطان بن جائے گا، اس لیے شیطان کو پیر مت بنائیے، کسی اچھے نیک پیر کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے۔ انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے پر اثر تقرر سے صرف انسانوں کو نہیں آتش مخلوق کو بھی منحصر کر لیا ہے، اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا جس شخص کو بارگاہ رسالت سے باز کہنے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی زبان پر ایسی ہی تاثیر ہونی چاہیے تھی کہ جنہ بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے اور اس کے بارگاہ جلال میں صفے بستہ کھڑے رہتے تھے۔ ایک بار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا اور ہر شخص وجد کیفیت کی حالت میں حضرت شیخ کے ارشاد کو گرمی سن رہا تھا۔ ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد مسلدھار بارش ہونے لگی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت رقت تمزید لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے تیری مخلوق کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں منتشر کرنا چاہتا ہے۔ ابھی فضائیں آپ کے الفاظ کی باز گشت تھی کہ اس میدان میں پانی برسنا بند ہو گیا جہاں آپ کی تقریر فرما رہے تھے، مگر میدان کے چاروں طرف پورے پرزور شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہزاروں انسانوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی اس کرامت کو دیکھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس واقعے کی شہرت دور تک پھیل گئی اور پورا بغداد آپ کا واعظ سننے کے لیے امڑ پڑا۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ہزاروں انسان طویل سفر کی صحبتیں اختیار کر کے آپ کو مجلس واعظ میں حاضر ہوتے اور اپنے دل و دماغ کی کشافتیں دور کر کے واپس چلے جاتے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے خطبے کا آغاز اس طرح کرتے تھے۔ دیکھیے غوث اعظم کا آغاز کیسے ہوتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی میری بھی تمنا ہے کہ جد امجد جد اعلیٰ دادا حضرت کی طرح بیان کروں۔ میں تو ان کی طرح کر نہیں سکتی، ٹوٹی پوٹی زبان میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے واقعات رکھتی جا رہی ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی پسند آئیں گے اور آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، فارورڈ کریں اور ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، یعنی الحمدللہ کا سورہ پڑھ کر کچھ دیر خاموش ہو جاتے، پھر اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، کبریائی بیان کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر گواہی دیتے اور محسن انسانیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے، پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تقریریں فرماتے۔ تقریر کے آخری میں اس طرح دعا فرماتے، اے پروردگار، امام، امت حاکم، محکمہ دونوں کے صلاحیت نصیب کر، ان کے دلوں میں
ایک دوسرے کی محبت ڈال، انہیں نیکی کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مولا تو ہمارا مخفی راز سے مطلع ہے، ان کی اصلاح کر، تجھے ہمارے گناہوں کی خبر ہے، انہیں معاف فرما۔ تو ہمارے عیبوں سے آگاہ ہے، انہیں چھپا، اور تو ہمارے ضرورتوں کو جانتا ہے، انہیں پورا فرما۔ جن باتوں سے تو نے منع کیا ہے انہیں نہ کرنے کا ہمیں نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے احکام کے پابند رہیں۔ ہمیں اپنے اطاعت عبادت کی عزت نصیب کر اور گناہوں کی ذلت میں ہمیں نہ ڈال۔ اپنے معاشوا سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، جو تجھ سے ہمیں دور کرے اسے ہم سے دور کر دے۔ ہمیں اپنے ذکر کرنے کا طریقہ سکھا اور صبر شکر کی توفیق دے، اور اطاعت عبادت میں ہمیں خلوص یقین نصیب کر۔ اے پروردگار، ہم بھول جائیں یا ہم سے قصدن کوئی خطا ہو جائے تو درگزر فرما، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا تھا۔ اے مولا، جس بات کو ہم میں طاقت نہ ہو اس میں تو ہمیں مجبور نہ کر، ہم سے نرمی فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شامل حال رکھ۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، حقیقی مددگار ہے، تو ہی کافروں پر بھی ہمارا مدد فرما۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تقریر کے دوران حاضرین کی یہ حالت ہوتی کہ جیسے روحیں پرواز کر چکے ہیں اور بے جان جسم مجلس باز میں موجود ہیں۔ کبھی کبھی سانسوں کی آوازیں سنائی دیتی جن سے اندازہ ہوتا کہ سامعین زندہ ہیں، ورنہ ہر طرف صرف ایک ہی آواز کی گونجتی رہتی ہے، حضرت شیخ عبدال کی پرجلال اور باجبروت آواز، دماغوں کو زیر و زبر اور دلوں کو تشویش کرنے والی آواز۔ تقریر کرنے کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حاضرین سے اس طرح مخاطب ہوتے: خالہ بیان ختم ہوا، اب ہم حال کی طرف آتے۔ یعنی ختم ہونے کے بعد سارے لوگوں کو جگانے کے لیے، کیفیت سے باہر آنے کے لیے، حال سے باہر آنے کے لیے سارے لوگ حال سے باہر آئیے۔ خالہ بیان ختم ہوا، آپ سب بھی اللہ کی طرف سے زمین پر آ جائیے۔ آپ کے یہ الفاظ سنتے ہی پورے مجموعے کی حالت بگڑ جاتی اور لوگوں میں عجب سا ضرب پیدا ہو جاتا۔ ہر طرف سے گریہ ورزی کی آوازیں بھرنے لگتی۔ کوئی شدید جذبات میں گریبان چاک کر کے جنگل میں راہ لیتا اور کوئی چیختے چیختے اپنی جان سے گزر جاتا۔ اکثر آپ کی مجالس واز سے کئی جنازے نکلتے۔ اس ذات پاک کے لباب دہن کا معجزہ تھا جس نے عالم خواب میں آپ سے فرمایا: جاؤ عبدالقادر اب واز کرو۔ یہ سب بھی واز میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب کا کمال تھا۔ تو سرکار کا لباب، ان کا تھوک بھی بہت رحمت والا ہے۔ تو آج آپ نے سنا کہ غوث اعظم کے دربار میں جنات بھی آیا کرتے تھے، جنات بھی بیعت کیا کرتے تھے، اور وہ بیان کرتے تو سارے لوگ سناٹے کی طرح چھا جاتا تھا، سارے لوگ اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے تھے، ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور غوث اعظم کو کہنا پڑتا کہ خالہ بیانہ، بیان ختم ہو گیا، آ جاؤ حال میں، آ جاؤ اپنی موجودگی میں۔ اس طرح غوث اعظم آخری میں کہا کرتے تھے۔ میں بھی آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے سید قادری دربار اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بلاخصوص 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود ابراہیم، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، ہمیشہ اس کو ذکر بنا لیجئے، اٹھے بیٹھے اپنے قلبی پڑھائی بنا لیجئے، تو یاد رکھو کبھی آپ کو گناہ کا موقع نہیں ملے گا، کبھی آپ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ غوث اعظم کی جو دعا تھی بیچ میں نے بیان میں سنائی، اس دعا کے صدقے میں ہمیں دین پھیلانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں غوث اعظم کے اس دعا پر میری جان، میرا خاندان قربان، میری جان قربان، میری آل اولاد قربان، میری تمام چاہنے والے دوست احباب اس دعا پر قربان، مجھے بھی ویسے ہی دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अल्लाह ताला दीन की तरफ राग़िब फरमाए। तमाम आदमियों को मस्जिदें भरने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे भी कोई ख़ता गुनाह हुआ है तो अल्लाह माफ़ करे। मेरी टूटी फूटी तकरीर को सुनते रहें, हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल को देखते रहें, वीडियो को पूरी तरह देखें, यानी कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और यानी क्या बोलते जहाँ तक हो सके यानी क्या बोलते फॉलो करें, सुन्नत को समझें, बुजुर्गान दीन को समझें। मैं गौस के तमाम हालात को एक एक पार्ट करके रख रही हूँ, आज 9वां पार्ट सुनाई हूँ। अगर इसमें कुछ गलती हुई तो माफ़ करें। अल्लाह के सफ़ीर से ये वाक़ा आपके सामने रखी हूँ। अल्लाह आपको और हमको खैर व आफ़ियत से रखे। हमारे तमाम उम्मत मुसलमाना की औरतों को फ़ातिमा ज़हरा ख़ुतूतुल कुबरा राबिया बसरी बीबी आयशा के यानी ख़दमे पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमाए। मैं इतना कहते हुए मैं आप सब से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर से आपके सामने यानी दूसरा वाक़ा लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए आप सब से इजाज़त चाहती हूँ, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।